الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 42 پڑھیں گے۔ ایک ہی آیت پہ ہم آج انشاءاللہ غور کریں گے۔ اہم آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، بلکہ ایک کام کو کرنے سے روکا گیا ہے۔ حکم تو یہاں پہ بظاہر بنی اسرائیل کو ہی دیا جا رہا ہے، خطاب تو بنی اسرائیل سے ہی چل رہا ہے، بالخصوص بنی اسرائیل کے علماء سے جو ہے خطاب چل رہا ہے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں وہ تقریباً کم و بیش وہی ملتے جلتے احکامات ہیں جو آج کی تاریخ میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم یہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اور حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو، خلط ملط مت کرو، اور حق کو مت چھپاؤ اور تم جانتے بھی ہو، گویا کہ جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ۔ یہ ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جو حق بات ہے اس کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا، یا باطل بات ہے اس کو حق کے ساتھ نہیں ملانا، ایک دوسرے کو خلط ملط نہیں کرنا، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو نہیں چھپا جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آرڈر دیا ہے، خاص طور پہ ایک چیز کو توجہ دلائی ہے کہ یہ کام نے نہیں کرنا کہ اصل بات جو ہے اس کو چھپا دیا جائے، اور جو نقل بات ہے اسی کو حق کے ساتھ تھوڑا بہت اس میں آمیزشی ملا جلا کے باطل کو آگے پیش کر دیا جائے، اس پہ لبادہ جو وہ حق کا اڑا دیا جائے۔ یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ یہ اللہ نے حکم دیا، بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا، لیکن یہی حکم آج کی تاریخ میں ہمیں بھی ہے۔ یہ حکم کوئی انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ ان کو تو یہ حکم تھا، آج ہمیں نہیں ہے، ہم جیسے مرضی خلط ملط کر دیں حق باطل کو اور حق کو چھپا جائیں تو ہمیں اللہ نہیں پوچھے گا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا، جب لوگوں کو اس بات کے تنبیہ کر کے بھی لوگ نہیں رکے اور وہی کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ایک سوالی انداز میں بھی ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 71۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یا اہل الکتاب کا خطاب کیا گیا ہے، کتاب والو لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں باطل کے ساتھ حق کو غلط ملط کرتے ہو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور کیوں تم حق کو چھپا جاتے ہو، تم جانتے بھی ہو، جانتے بوجھتے ہو کیوں حق کو تم چھپا رہے ہو۔ یہ دو آیات خاص طور پہ یعنی کہ غور طلب ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے کہ ہم نے حق کو نہیں چھپانا جانتے بوجھتے ہوئے، جو باطل ہے اس کو حق کے ساتھ ملا کے لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر دینا کہ سننے والے دیکھنے والے اس کو حق سمجھیں لیکن اصل میں وہ باطل ہو۔ یہ وہ کام ہے، یہ وہ فالٹ ہے جو پچھلی امتیں بھی کرتی رہی ہیں، اور آج ہمارے اندر بھی یہ کام کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو حق بات ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے، اور جو باطل جھوٹ بات ہے اس کو حق کے ساتھ ملا جلا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ لوگ اس کو سچ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ سچ ہوتا نہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج کی تاریخ میں ہم دیکھنا چاہیں تو جتنے بھی ہماری فرقہ پرست قسم کے علماء ہیں، علماء سو جن کو کہا دیا جاتا ہے، جو فرقہ پرستی کا اپنا پرچار کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک کے وہ خاص طور پہ جو دو آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کو خاص طور پہ منع کیا اور وعیدیں سنائی ہیں اس کے اوپر، اس میں ایک اہم آیت جو آتی ہے وہ سورہ آل عمران کی آ جاتی ہے، سورۃ نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت نمبر 103 ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ صاف طور پہ جو ارشاد فرما رہا ہے، ہم آیت وہ نکال لیتے ہیں پھر ہم پڑھتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اکٹھے ہو کے سب جمع ہو کے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے میں مت پڑو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ اللہ کی رسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کی رسی سب مانتے ہیں جانتے ہیں، وہ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کے ساتھ سب مضبوط ہو کے چمٹ جاؤ، اس کو پکڑ لو، اور فرقے فرقے مت پڑو، جدا جدا مت ہو، ایک دوسرے پارٹیاں پارٹیاں مت بنا لو۔ اسی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک وعید بھی سنائی ہے، جو لوگ یہ کام کر جاتے ہیں پھر بھی منع کرنے کے باوجود ان کا پھر حال کیا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے سورہ انعام کے اندر، سورۃ نمبر 6 ہے، اس کی آیت نمبر 159 ہے، 159 ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، منع کرنے کے باوجود وہی کام کیا، وکانوا شیعا، اور پارٹی پارٹی گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے نبی تیرا ان سے کوئی تعلق، تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، انما امرہم الی اللہ، کا معاملہ پھر اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر جو بھی کچھ وہ کرتے رہتا ہے اللہ ان کو خبر دے دے گا۔ یعنی اللہ نے اپنے سپرد کر دیا معاملے کو، میں جانا وہ جانا، تم بیچ میں سے نکل جانا۔ جنہوں نے یہ کام کر لیا، اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، گروہ گروہ کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو غور کریں تو دیکھیں کیا ہماری یہی حالت نہیں ہے؟
ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں نہیں بانٹ رکھا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر لیا، ہم نے اپنے دینوں کو الگ الگ نہیں بنا لیا، ایک کوئی دین پکڑ کے بیٹھ گیا، کوئی دین لے کے بیٹھ گیا، اپنے قانون اس نے وضع کر لی، اپنی فکر مرتب کر لی، وہ اس کے پیچھے پڑ گیا، کوئی اس کے پیچھے پڑ گیا، اور اس حد تک چلے گئے کہ ایک دوسرے کے نماز پڑھنے کے ایک دوسرے کے قائل نہیں رہے۔ حالانکہ نماز میں ایسی کون سی بات ہے، نماز میں سب ایک ہی خدا کو مان رہے ہیں، ایک ہی اللہ کو سب سجدہ کر رہے ہیں، سب ایک ہی کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو اکٹھے جب اللہ کا سجدہ آ رہا ہے تم بھی مل کے سجدہ کر لو تو اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے نکال لیے گئے کہ اس کی نماز آیا، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز تو قابل قبول ہی نہیں ہے، اس کی نماز تو نماز ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ورزش ہے، وہ اٹھ بیٹھک ہے، ایکسرسائز ہے، کوئی نہ کوئی بہانے بنا کے ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا کہ تم نے یہ مل جل کے جو ہے وہ آپس میں نہیں سجدہ کرنا، الگ الگ ہو جاؤ، یہ کام یعنی کہ کر دیا گیا۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی کے طور پہ بتایا ہے کہ باقی ہم پتہ لگتا ہے کہ اسی چیز میں ہم ڈوبے پڑے ہیں آج۔ اس میں اللہ تعالیٰ سورہ مومنون ہے، سورۃ نمبر 23 اس کے آیت نمبر 53 میں چیز کا ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا ہو گیا ان کو کہ یہ کرنے کے بعد فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، آپ نے جو معاملات تھے ان کو الگ الگ کر دیا۔ اس کے پیچھے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے سارے امتیوں کو کہ تمہاری ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں تو میرے تقوی اختیار کرو۔ لیکن کیا کیا ہے، فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، انہوں نے اپنے معاملات کو الگ الگ کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ ہر جماعت جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پہ خوش ہے، یعنی ہر جماعت پہ جو لے کے بیٹھ گئی، جو عقیدہ بنا کے بیٹھ گئی ہے وہ اسی کے اوپر ہی خوش ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں، باقی سب کے سب باطل پہ ہیں، ہر بندہ یہی اپنا عقیدہ بنا کے بیٹھ گیا ہے۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ روم میں بھی ارشاد فرمایا، سورۃ نمبر 30 اس کے آیت نمبر 32 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ خاص طور پہ تاکید کر رہا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ایسے لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرق کر لیا، فرقے بنا لیا، ٹکڑے کر لیے، وکانوا شیعا، پھر وہی گروہ گروہ ہو گئے، پارٹی پارٹی بن گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، وہی الفاظ پھر آئے گا، ہر جو ٹکڑا ہے، گروہ ہے، ہر جماعت جو ہے وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی کے اوپر ہی خوش ہے، ہر بندہ یہ سمجھے بیٹھے کہ بس میں حق پہ ہوں، باقی سارے کے سارے باطل پہ ہیں، ایسا کام تم نے نہیں کر لینا۔ تو یہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں روک رکھا ہے، لیکن آج ہم وہی کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی قرآن میں منع کی ہے، حالانکہ یہ سب ایک دوسرے کا فرقہ مانتے ہیں، آج ہم کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی دوسرے کے بارے میں بات کریں گے، ہاں جی بالکل وہ فرقہ ہے، میں فرقہ نہیں ہوں، وہ تو فرقہ بنے ہوں، بالکل یہ آیت ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے، وہی ان کے اوپر جاتی ہے۔ لیکن جب وہ خود اس چیز کے زد کے اندر آتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد واضح طور پہ دکھاتے ہیں کہ بھائی اللہ نے فرقہ بندی کو منع کیا ہے، آج ہم بھی فرقہ پارٹی گروہ بنے ہوئے ہیں، اس وقت وہ سب کو صحیح مان لیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ پارٹی نہیں ہوتی، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ تو ایک نسبتیں ہیں۔ جیسے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تو علی اپنے علی لکھ لیتا ہے، علی گڑھ کے ساتھ اپنی نسبت بنا لیتا ہے، کوئی اور کسی مدرسے کا پڑھا ہوا، کوئی مدرسہ دیوبند کا پڑھا ہوا تو اس نے دیوبندی لکھ لیا، کوئی بریلی مدرسے کا پڑھا تو اس نے ساتھ بریلوی لکھ لیا، کوئی حدیث کو ماننے والا وہ اپنے ساتھ حدیث لکھ لیتا ہے، ہر ایک کوئی اپنے اپنے نسبتیں کو بنا دیتا ہے کہ یہ نسبتیں ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، اور مثالیں پھر دے دیتے ہیں عیسیٰ السلام کے حواری کے، دیکھو جی وہ بھی تو مسلم تھے، اگر ہمیں مسلمان ہونا چاہیے، اگر ان کو جب یہ کہا دے اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے ہمیں مسلمان کہنا چاہیے، تو مثالیں پھر دینا شروع کر دیتے ہیں ان کے حواریوں کے، دیکھو جی وہی مسلم تھے اللہ نے ان کو حواری کیوں کہا، اپنے مسلمانوں کی دے دیتے ہیں کہ جی دیکھو مسلمان تو وہ بھی تھے اللہ نے ان کو مہاجرین کیوں کہا، انصار کیوں کہا، یہ تو نسبتیں ہوتی ہیں، اللہ نے بھی نسبتیں بیان کی، تو ہم یہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، وہاں پہ فوراً جو بات کو گول مول کر کے چھپا جاتے ہیں، حالانکہ تم غور کریں کہ اللہ کے بندے تم کیا بات کر رہے ہو، مثالیں تم دے رہے ہو انصار کے اور مہاجرین کی، اور اپنے آپ کو تم بچا رہے ہو، مہاجرین اور انصار کا ہم آپس میں رویہ تو دیکھیں، کیا ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں، جو پیار محبت جو جذبہ ایمانی مہاجرین اور انصار کے درمیان تھا، کیا وہ آج ہمارے درمیان ہے؟ وہاں تو ہمیں کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ان کو بھائی بھائی بنایا گیا، مہاجرین انصار کو بنایا گیا، انہوں نے تو اپنا آدھا آدھا مال ایک دوسرے کے حوالے کر دیا، کہ کسی کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی آفر کر دی، جو پسند ہے بول میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ یہ جذبہ ایمانی آج ہمارے اندر ہے؟ کیا ایک شیعہ ایک سنی جو ہے آپس میں اس قسم کی محبت رکھتے ہیں؟ ایک بریلوی ایک اہل حدیث آپس میں یہ والی محبت رکھتے ہیں؟ اپنا مال اس کو آدھا دینے کو راضی ہوگا؟ اپنی ایک بیوی اس کو دینے کو راضی ہوگا؟ ہم کیا بات کرتے ہیں، کیوں ہم دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور اللہ کے ماننے والوں کو بھی؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن کیا ہے وما یخدعون الا انفسهم، اپنے حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم فرقہ ہیں، ہم دوسروں کو فرقہ کہتے ہیں، لیکن جب یہ سامنے پیش آتی ہے ہم اپنے آپ کو بھی ڈیفینڈ کر جاتے ہیں، ان کو بھی ڈیفینڈ کر جاتے ہیں، نہیں وہ بھی فرقہ نہیں ہم بھی فرقہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن حقیقت کیا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ دھوکہ قیامت کے دن پھر کھلے گا، جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے پھر سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے کون فرقہ تھا کون فرقہ نہیں تھا۔ یہ وہی چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ مت خلط مت کرو، حق یہی ہے، باطل یہی جس
سے ہم کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس کو حق کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ وہ حق بات وہ تھی کہ اللہ نے ان کو کہا مہاجرین انصار وہ بات حق ہے، لیکن وہ کس سینس میں کہا، ان کا کچھ اور معیار تھا بات کہنے کا، آج ہم اس کو کس سینس میں کہاں سے کہاں ملا رہے ہیں، اور وہ جان بوجھ کے ہم حق کو چھپا رہے ہیں۔ پتہ ہے حق بات یہی ہے کہ ہمیں فرقہ نہیں ہونا چاہیے، حقیقت یہی ہے ہم فرقہ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس حق کو ہم چھپا دیتے ہیں، حق کو بات کے خلط ملط کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچا جاتے ہیں، دوسروں کو بھی بچا جاتے ہیں، اللہ کو بھی ہم دھوکے میں ڈالتے ہیں، لوگوں کو بھی دھوکے میں ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے ہم فرقہ بنے ہوئے فرقہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے وعید کہ ہم مستحق ہو رہے ہیں، اللہ نے کہہ دیا نبی طرح ان سے کوئی تعلق نہیں جو فرقے میں پڑ گئے ہیں، اور ہمارا یہی حال ہے، ہم اپنے اپنا عقیدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب خوش ہیں، جس کے پوچھ کے دیکھ لیں وہ یہی کہا ہاں بھائی میں حقیقت پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، باقی سب کے سب باطل ہیں، بالکل کلو حزب بما لدیہم فرحون، یہی آیت آج ہم پر فٹ آ رہی ہے، لیکن ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک المیہ ہے ہمارا، ایک غور طلب چیز ہے، اس چیز سے اللہ نے روکا تھا، لیکن ہم اس چیز سے نہیں رکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہم پہ آشکار کرے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس فرقہ وارث کی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں باہر نکالے، ہمیں حقیقت میں قرآن حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق پاتا ہے اس کو حق ہی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حق پہ اللہ میں خود بھی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔